ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. یہ چند الفاظ میں اللہ نے پورے کائناتی پروجیکٹ کو جو ہمارے سامنے رکھ دیا ہے، پورا نقشہ بنا کے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جو کچھ ہے تیرے اللہ نے کیسے بنایا، یہ اس آیات کا خلاصہ ہے۔ پھر آخر میں اپنی حکم جیتا الا لہ الخلق والامر، خالق بھی اللہ ہے اور مالک بھی اللہ ہے۔ پھر آگے اپنا تعارف کراتا فتبارک اللہ رب العالمین، کہ برکت والا ہے کائنات کا مالک اور رب۔ اور جب اللہ صرف ایک انسانی پروجیکٹ کو بیان کرتا ہے تو اپنا تعارف اور طرح سے کراتا ہے، وہ پیش کرتا ہوں۔ صرف ایک انسان کی پیدائش، یہاں آسمان سے زمین، سورج، چاند، ستارے، سیارے کا میں رب العالمین ہوں۔ لیکن جب آپ صرف انسان کہے گا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، مٹی سے نکالا، ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، پھر ماں کے پیٹ میں ٹھہرایا پانی بنا کے، ثم خلقنا النطفۃ علقہ، پھر اسے ایک جونک بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغہ، پھر اسے ایک لوتھڑا بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس میں ہڈیوں کو پرویا، فکسونا العظام لحما، پھر اس پر گوشت کو چڑھایا، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر یہ شکل عطا فرمائی۔ کہاں فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں، یصورکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں میں تمہارا رب تمہیں بناتا ہے۔ اب اپنا تعارف کراتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالق، کیا کہنے تیرے رب کے جو سب سے خوبصورت بنانے والا ہے۔ یہ تو قرآن ہو گیا، اب تھوڑا سا حدیث سے بتانا چاہوں گا کہ انسان کتنا عظیم پروجیکٹ ہے اور اس کے ساتھ کتنی عجیب اس بیچارے کو صورتحال سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ یا ابن آدم جعلت لک قرارا فی بطن امک، میرے بندے ماں کے پیٹ میں ٹھکانہ میں نے دیا۔ وحولت وجہک الی ظہر لئلا تضرک رائحۃ الطعام، اور تیرے سسٹم اور تیری ماں کے پیٹ کے سسٹم کو جدا کر دیا تاکہ ماں کے پیٹ میں جو غلاظت جمع ہوتی ہے اس کی بدبو تجھے پریشان نہ کرے۔ وعلمتک الجلوس فی بطن امک فہل یقدر علی ذلک احد غیری، اور تجھے ماں کے پیٹ میں نے بیٹھنا، کھیلنا، چلنا، حرکت کرنا سکھایا، کیا تیرے رب کے سوا کوئی اور بھی یہ کر سکتا ہے؟ فلما ان تمت مدت اشہرک، جب تیرا دنیا میں آنے کا وقت آیا، اوحیت الی الملک الموکل بالارحام، ایک فرشتے کو بھیجا، فاخرجک علی ریشۃ من جناحہ، اس فرشتے نے پر پھیلائے اور اللہ تجھے ماں کے پیٹ سے لایا، خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، کہ پھر تیرے رب نے تیرے آنے کا راستہ آسان کیا، اور جب تو آیا تو فرشتے کے پر پہ آیا، جب تو آیا تو لا لک سن تقطع، تیرے منہ میں دانت نہیں کاٹ سکے، ولا لک ید تبتش، تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں تو پکڑ سکے، ولا لک رجل تمشی، تیرے پاؤں میں جان نہیں تو چل سکے۔ جب تو ایسا تھا کہ بول نہیں سکتا، پکڑ نہیں سکتا، چکھ نہیں سکتا، کاٹ نہیں سکتا، ادرت لک عرقین رقیقین ینبعان لک لبنا خالصا دافعا فی الشتاء وباردا فی الصیف فهل یقدر علی ذلک احد غیری، پھر جب تو ایسا بے بس تھا تو میں نے تیری ماں کی چھاتی سے دودھ کے چشمے نکالے جو تمہیں خالص دودھ پلاتے رہے، حولین کاملین، 2 سال تیرے لیے دودھ کے چشمے اللہ چلاتا رہا، کیا کوئی اور بھی ایسا کر سکتا ہے؟ فلما ترعرعت، اب آگے ایک چھوٹا سا گلہ سن لیں اللہ تعالیٰ کا، فلما ترعرعت، جب تو ایسے ایسے چلنے لگا، واشتد عضدک، اور تیرے بازو مضبوط ہو گئے، واشتد ازرک، تیری چھاتی بھی پھیل گئی، تو میرے سامنے جھکنے کی بجائے بارستنی بالمعاصی یا عبد سو، تو میرے ہی خلاف کھڑا ہو گیا اور مجھے ہی للکارنے لگا۔ ہکذا جزاء من احسن الیک، جو اچھا کرے اس کے ساتھ یہ کیا جاتا ہے۔ مع ذالک، اس سب کے باوجود، ان سألتنی اعطیتک ومن استغفرتنی غفرت لک، تو جب ہاتھ اٹھائے گا میں تیری پوری کروں گا، تو جب مانگے گا میں تمہیں دوں گا، اور جب معافی مانگنے آئے گا سارے ہی معاف کروں گا۔
اور تو ساری دھرتی آسمان زمین کو بھر دے گناہوں سے، لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، پھر صرف ایک دفعہ آدھی زبان سے کہنا یا اللہ معاف کر، تو غفرت لک ولا ابالی، میں تیرے سارے معاف کروں گا اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اتنے بڑے پروجیکٹ کو پاکستان میں کن بنیادوں پہ پیدا کیا جا رہا ہے؟ یہ بچہ پیدا نہ ہویا تو سس مینوں کی آکھے گی؟ اتنا بڑا پروجیکٹ ہے، اگر میں غلط کہوں تو مجھے وہیں ٹوک دیں۔ جی میرا بیٹی پیدا ہوئی تو میری تو سس سے مینوں نہیں چھڑنا، سال گزر گیا ہے، بچے کے عنوان نہیں، اب ساس کے شروع تو ہے ہی، شروع تو یہ ہو جائے ان تو ہونا ہی کوئی نہیں۔ اب میاں بیوی پریشان ہو رہے ہیں، بچہ پیدا، کتنے بڑے پروجیکٹ کو پیدا کرنے کا سبب حضرت کہ سس کی آنکھیں گی تو سورا کی آنکھے گا تو نندوئی کی آنکھے گا، نندا کی آنکھن گیاں۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم و ستم ہے بچے کے پیدا کرنے کا سبب۔ آپ دیکھیں، میں دیہاتی آدمی ہوں، دیہات سے میرا تعلق ہے، یہ میرے دیہات کی پیدائش اسی پر ہو رہی۔ اور لڑکا کیا کہتا ہے، اگر اولاد نہ ہوئی تو میرے دوست کہن گئی اس کے تو پلے ہی ککھ نہیں، یہ تو ہے ہی ویلا، لہذا وہ چڑھ جاتا ہے پھر حکیموں کے ہتھے، شبابہ ور گولیاں، لگتا ہے پورا پاکستانی بیمار ہے، سورے پاکستان کی دیواروں پہ لکھا ہوا ہے شبابہ ور گولیاں۔ تو دوسرا سبب کیا ہے جو میں دیہات کا بتا رہا ہوں، میں دیہاتی ہوں، کہ 5 پتر ہو گئے نا بس مینوں پھر کوئی پرواہ نہیں، کما کے لے آون گے مینوں کھواون گے۔ مزدور آدمی، غریب آدمی، اسے کوئی پریشانی نہیں ہے کہ بچے 2 یا 6 یا 50، وہ کہتا جتنے زیادہ اتنے ہی ٹھیک ہے، کیونکہ میری مزدوری بنے گی اور میرا گھر چلے گا۔ تو وہ کہتا ہے جتنے آ جاون اتنے مزدور، 5 بچے 5 مزدور، 10 بچے 10 مزدور۔ ابھی چند دن پہلے وہ ایک ہمارے گاؤں کے 10 بچے ہو گئے آدمی کے، میں نے کہا اپنے بیوی دا آپریشن کرا، اگر جو آدھی میں نہیں کریں دی تو اپنا کرا۔ تو میں حقائق پہ بول رہا ہوں کہ انسان کتنا قیمتی ہے۔ میں نے آپ کو قرآن سے بتایا، میں نے آپ کو حدیث پاک سے بتایا، لیکن پاکستان میں اس پروجیکٹ کو بنانے پر کتنا بڑا ستم ہے۔ سبب کیا ہے؟ سس کی آنکھے گی، سورا کی آنکھے گا، میرے دوست منو کی آنکھن گے تو پلے کچھ نہیں ہے۔ اور غریب کیا کہتا ہے؟ 10 کٹھے ہو جاؤں گے، دیہڑیاں کر کے لے آؤں گے میری روٹی۔ مالدار طبقہ کیا کہتا ہے؟ میری جائیداد کا وارث پیدا ہو جائے، میری جائیداد کہاں جائے گی؟ میں نے اتنے بنائے، میرے اتنے پروجیکٹ، میری اتنی ملیں، ان کا وارث کون ہوگا؟ اگر کوئی بچہ نہ ہوا تو پھر وراثت کوئی اور لے جائے گا، وراثت دوسرے۔ تو ان ساری چیزوں کے پیچھے جو سبب ہے جناب عزت مآب، وہ جہالت ہے۔ آپ کانفرنس کر رہے ہیں اسلام آباد میں، مسئلہ درپیش ہے پنجاب، سندھ، کے پی کے اور بلوچستان کے دیہاتوں کا، کہ وہ لوگ ان تک علم پہنچا ہی نہیں۔ اور میرے رب نے اپنے حبیب کو کہا الم نشرح لک صدرک وعلمک ما لم تکن تعلم، میرے محبوب میں نے آپ کو کتنا بڑا علم دیا کہ آپ کا سینہ کھول دیا، اور میں نے آپ کو وہ بتایا جو آپ جانتے نہیں تھے، میں نے آپ کو اتنا دیا اتنا کسی کو نہیں دیا۔ الم نشرح لک صدرک۔ پھر اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے وقل رب زدنی علما، میرے محبوب آپ مانگیے میں آپ کو علم دوں، زیادہ علم دوں، فوج دوں، لشکر دوں، یہ نہیں کہا کہ مجھ سے مانگیے میں آپ کو زیادہ علم دوں۔ پہلی وحی میرے رب کی میرے نبی پر اتری، اور امت کو پیغام دے گے اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اور اس سے پیچھے حدیث کو کٹیں تو 5 دفعہ اقرأ آیا ہے۔ اقرأ، جبریل ایسے شیٹ لے کر پڑھیے یا رسول اللہ، اقرأ ما انا بقارن، مجھے پڑھنا نہیں آتا، فضمنی حتی بلغ من الجہد، کہ مجھے زور سے دبایا اتنا کہ میری پسلیاں درد کرنے لگی۔ اقرأ 2 دفعہ، ما انا بقارن، مجھے آتا نہیں،
فضمنی حتی بلغ من الجہد، پھر زور سے بھینچا یہاں تک کہ مجھے پسلیاں درد کرنے لگی. یا رسول اللہ اقرا، پہلی دفعہ بھی ہو سکتا تھا. آپ کو بتائیں کہ بڑھتی ہوئی آبادی پر فوری توجہ کے موضوع پر سمپوزیم سے مذہبی اسکالر مولانا طارق جمیل اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے خطاب کر رہے تھے. مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. آج کے ساتھ